أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم شیخ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں سلیم بول رہا ہوں الخبر سے. جی سلیم صاحب. جی صاحب سوال ایک یہ تھا ہمارے شیخ صاحب، اب جی آج کل جو ادارے ہیں، جو مذہبی یعنی ادارے ہیں انڈیا حیدرآباد کا میں بات کر رہا ہوں میں، جی کہ وہاں پر یہ قربانی آج کل جو کووڈ کی وبا پھیلی ہوئے ہے، ہاں جی اس سے تعلق سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ قربانی کے بجائے کوئی اور جیسے ادارے وغیرہ ہیں ان کو پیسے دے دیں، تو یہ کیسا رہے گا شیخ صاحب؟ قربانی کا بدل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بات میرے علم میں بھی آئی ہے کہ ہمارے پاس اس سلسلہ کا فتویٰ جو عام طور پر آ رہا ہے وہ حیدرآباد سے ہی آتا ہے، حیدرآباد دکن سے، اور وہاں کی بھی جامعہ نظامیہ سے عید کے موقع پر بھی ایک فتویٰ آیا تھا رمضان کے آخر میں، اور اس وقت بھی ایک فتویٰ ان کا گردش کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کی بجائے آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ جمع کرا دیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر دین میں قربانی اور نماز یہ دو چیزیں ہر دین میں موجود ہیں. کوئی بھی دین آپ لے لیں، قربانی اور نماز دونوں جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور ان دونوں کا بدل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کا اور قربانی کا دونوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے. قرآن کریم 30واں سپارہ سورۃ الکوثر، فصل لربک وانحر، چھوٹے سے سورت، سب سے میرا خیال ہے الفاظ اور آیات کے لحاظ سے سب سے چھوٹی صورت ہے. اس میں اللہ فرما رہے ہیں فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں. تو نماز کا اور قربانی کا ذکر جو ہے اکٹھے آ رہا ہے، ہر قوم میں ہے، اور قربانی کا جس طرح نماز کا کوئی بدل نہیں، اس طرح اصلاً قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے. اور سعودی دارالفتاء جو کہ دنیا کا مشہور دارالفتاء ہے اور قرآن و سنت کے مطابق فتاویٰ صادر کرنے میں مانا ہوا دارالفتاء ہے، اس دارالفتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک، اگرچہ احناف کے نزدیک یہ اس سے بھی ایک درجہ بڑھ کر یعنی واجب ہے، اور کہا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے. دارالفتاء کا فتویٰ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے. لیکن ایک شکل ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، بیمار اس طرح کا ہے کہ خطرہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کروایا گیا تو یہ مر جائے گا. ایسی بیماری جس میں اس کے مر جانے کا خطرہ ہے. اس کے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کو اس بیماری سے بچنے میں مددگار ثابت ہو. کوئی ایسا نہیں ہے، نہ رشتہ داروں میں اور نہ ہی کوئی دائیں بائیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں دارالفتاء کا فتویٰ ہے کہ آپ اپنی قربانی کا پیسہ اس کو دے کر اس کا علاج کرائیں تاکہ کہیں وہ مر نہ جائے. اور اس سے بہت پہلے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا کہ صدقہ اور قربانی دونوں میں سے افضل ترین عمل قربانی ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی حاجت یعنی شدید ترین حاجت آ جائے تو اس وقت آپ قربانی کی بجائے اس حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیں تو یہ بہتر ہے. اور علامہ محمد بن صالح العثیمین جو نہ صرف سعودی عرب کے بلکہ تمام عرب ممالک اور اگر یہ کہا جائے کہ تمام مسلمانوں میں معروف ہیں، ممالک اسلامیہ، بلاد اسلامیہ
اور مسلمانوں میں معروف ہیں کیونکہ ان کی کتابیں آج عربی کے بعد اردو میں، انگلش میں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی اور صدقہ یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے قربانی افضل ترین عمل ہے۔ قربانی افضل ترین عمل ہے، صدقہ نہیں۔ لیکن ایک چیز آ کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مقروض ہے اور اس کے پاس اس قرضہ کو اتروانے کی کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ کسی طرح وہ بیچ کے وہ لے کے وہ دے کے یہ قرضہ اتار سکتا ہے، ایسی کوئی اس کے پاس شکل موجود نہیں ہے، تو اس شکل میں اور اس کا کوئی قرضہ اتروانے والا بھی نہیں ہے، یعنی نہ رشتہ داروں میں نہ باہر، تو ایک آدمی جسے یہ معلوم ہوا، جس تک یہ معلومات پہنچی کہ یہ مقروض ہے اور اس کی حالت یہ ہے، یعنی انتہائی آخری حالت میں ہے، تو اس آدمی کا قرضہ اتروا دیں اور جو قربانی ہے اس کا پیسہ اس کو دے دیں۔ اب یہ انتہائی مجبوری، انتہائی ضرورت، بلکہ شدید ضرورت کے موقع پر ہیں، ورنہ اگر یہ کہیں نا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پریشانی ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر جب سے یہ سلسلہ، تو قربانی کا سلسلہ تو معلوم ہے نا، یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، چھری چلا دی، اللہ رب العزت نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر پہنچا کر انہیں بچا لیا۔ اللہ کہیں ہم سے بیٹے کی قربانی مانگ بیٹھتا تو ظاہر ہے کہ کیا ہوتا، ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اس سنت ابراہیمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ آپ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، قربانی دیتے رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام میں غریب نہیں تھے، صحابہ کرام میں محتاج نہیں تھے، صحابہ کرام میں فقیر نہیں، صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ادھار لے کے قربانی کر دیا کرتے تھے کہ قربانی تو کر دیں، سال پورا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کروائے گا۔ ہمارا ایک مسئلہ اور ہے، معذرت کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم محتاج کی ضرورت، غریب کی حاجت اور جتنے بھی حاجت مند لوگ ہیں ان کا تعاون صرف ان پیسوں سے کرنا چاہتے ہیں جن پیسوں کو ہمیں اب اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں رہی، یعنی وہ ہمارا پیسہ نہیں رہا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سال بھر آپ کے پاس پیسہ پڑا رہا، سونا پڑا رہا، اور کسی کے پاس قرضہ پڑا رہا جو ملنے کے چانسز ہیں۔ ملنے کے چانسز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر قرضہ ڈوب جائے تو اس کی زکوٰۃ روک دی جائے، جب ملے 2، 4، 6، 10 سال کے بعد تو صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، پچھلے 9 سالوں کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی قرضے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ یقیناً ملنے والا ہے، آج کل پرسوں مہینے کو سال کو، اس کی زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ ملنے کی امید والا قرضہ ہو، زیورات ہوں گھر میں، جتنا سونا ہے اور جو کیش ہے جس پہ سال گزر چکا ہے، یہ سارے کا سارا جمع کر کے جب اس کا 2.5%، 2.5% الگ کرتے ہیں تو یہ ہے زکوٰۃ۔ یہ اب ہمارا تو پیسہ نہ رہا نا، وہ 10,000 نکلے، 10 لاکھ نکلے، اللہ کے بندے ایسے بے شمار ہیں جن کا لاکھوں میں صرف زکوٰۃ نکلتی ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ پیسہ جو ہے یہ ہمارا نہیں رہا، یہ اب اللہ رب العزت کے لیے ہم نے نکال دیا۔ اسی طرح سال میں 1 مرتبہ قربانی آتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قربانی واجب نہیں تو کم از کم سنت مؤکدہ تو ضرور ہے، جمہور اہل علم کا مسلک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمہور کون اور فلاں فلاں کون ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو قربانی دینی ہے، سارے لوگ دیتے ہیں، ہم کیوں نہ دیں، تو اس اعتبار سے بھی ہم قربانی کے لیے پیسہ جو ہے وہ جیسے تیسے الگ کر دیتے ہیں۔ اب قربانی کے لیے پیسہ الگ ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ الگ ہے۔
اب غریب آئے گا تو زکوٰۃ کے پیسے سے، مسکین آئے گا تو زکوٰۃ کے پیسے سے، یتیم آئے گا زکوٰۃ کے پیسے سے، بیوہ آئے گی زکوٰۃ۔ ہم نے وہی پیسے روک کے رکھے ہوتے ہیں، وہی دیتے رہتے ہیں، اور اب قربانی کا موقع آیا تو اب بھی ہم یتیم کی، غریب کی، مسکین کی، محتاج کی مدد قربانی کے پیسے سے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام، میں نے بتایا کہ صحابہ کرام غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے رہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے؟ آپ ان کی مدد بھی کرتے، قربانی بھی کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے، قربانی بھی کرتے۔ قربانی کے اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ نے ہمیں جو اتنا مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اللہ کے بندے ایسے ہیں، میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ لاکھوں ریال، لاکھوں ڈالر، لاکھوں روپے، اس سے بھی زیادہ ان کی صرف زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو کیا ہم یہ صرف پیسہ، اسی پیسے سے ہم غریبوں کی مدد کریں؟ ہمارے پاس دوسرا پیسہ کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور جا بجا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہارے حق میں، تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی شادی کروانی ہے تو ہم کہیں گے جی زکوٰۃ کے پیسے سے کروا سکتے ہیں یا نہیں، کسی کی فیس دینی ہے زکوٰۃ کے پیسے سے کرا سکتے ہیں یا نہیں، کسی کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کچھ بھی دینا ہے زکوٰۃ۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے پیسے کے علاوہ بھی پیسہ دے رکھا ہے، اس سے بھی خرچ کریں، اس سے بھی خرچ کریں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے شادیوں میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کا، ایک طرف تو یقیناً دل کو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ چلو جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں بالخصوص، یہ جو بر صغیر ہے، سب کنٹیننٹ، اس میں ہماری شادیوں پر کم از کم 80% خرچہ ناجائز ہوتا ہے۔ بارات کے کھانے پر خرچہ ہوتا ہے، مہندیوں پر خرچہ ہوتا ہے، جہیز پر خرچہ ہوتا ہے۔ تینوں چیزوں کی شریعت میں کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں، تینوں چیزیں ناجائز ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ناجائز جگہ پہ لگا کے آپ کیا کمائیں گے؟ اسی طرح بچہ ہے، وہ ایسے سکول میں پڑھ رہا ہے جس سکول میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، دین نام کی چیز نہیں، بلکہ وہ لڑکوں کو، بچوں کو بے دین بنا کے نکال رہا ہے۔ اس سکول کے بچے کی فیس جو ہے ہم اپنی زکوٰۃ سے اس پاک پیسے کو مناسب مقام پر خرچ کریں۔ آج ضرورت مند ہیں، یقیناً لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے بڑے پلر گر گئے، بڑے بڑے لوگ جو بیچارے روزانہ کما کے کھا کے مزے سے زندگی بسر کر رہے تھے وہ محتاج ہو گئے۔ ان کا تعاون کیجئے، یقیناً کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف قربانی سے ہی کیجئے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اور پیسہ نہیں ہے، صرف یہی ہے جو قربانی پہ وہ لگا دے گا، اور اس کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی وہ مقروض ہے جس کے قرضہ اتارنے کی کوئی شکل نہیں ہے، یا کوئی انتہائی شدید ضرورت مند محتاج مریض ہے جس کی موت کا خطرہ ہے، ایسی شکل میں قربانی کرنے کی بجائے پیسہ وہاں لگا دیں۔ اور یہ کہ مجموعی طور پر جیسے اس فتوے سے نظر آ رہا ہے، جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کا فتویٰ ہے، وہاں سے تو لگتا ہے کہ وہ مطلقاً ہی کہہ رہے ہیں کہ قربانی چھوڑو، پیسے جو ہیں اس طرف لگا دو۔ یہ انداز تھوڑا پہلے ایک اور پارٹی کرتی آ رہی ہے جن کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے، اصلاً وہ منکرین حدیث ہیں، اور کویت حکومت نے ان کو باقاعدہ سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دیا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہوم ٹو ہوم سیکریفائس، گھر گھر قربانی، جانور پر ظلم، اور یہ اور وہ، چھوڑو ان کو، غریبوں کی شادیاں کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لوگوں کو دور کرنے کی وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لوگوں کو
بہکا رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ اور ایک ان کا داؤ یہاں قربانی کے موضوع پہ آ کے چل جاتا ہے کہ قربانی ہے تو اس کو چھوڑو اور قربانی کی بجائے تم پیسے جو ہیں وہ بانٹ دو۔ قربانی ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو یہ 2-3 جگہیں جو میں نے ذکر کی ہے وہاں آپ قربانی کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔